اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل بیرون ملک جانے کے حوالے سے ہے کہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جس نے باہر کے ملک جانا ہوتا ہے اور انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ جا نہیں پاتے۔ بعض دفعہ گھر والوں کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض دفعہ دوستوں کی طرف سے رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض دفعہ کہیں وہ نوکری کر رہے ہیں تو انہوں نے کاغذات جمع کروائے اور آرڈر کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس طرح کے بڑے سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ویزا نہیں لگتا یا ویزا لگنے کے لیے جاتا ہے تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے ان کا کام جو ہے وہ بن نہیں پاتا۔ تو آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے بڑا خاص ہونے والا ہے۔ اگر وہ اس وظیفے پہ اسی طریقے سے عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی، بے شمار فائدے اس کے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسباب پیدا فرما دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے فائدے جو ہیں آپ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اس کے فائدے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ 21 دن کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کسی بھی ملک کے اندر جانا ہو اور آپ کا کام نہ بن رہا ہو، ویزا نہ لگ رہا ہو، مختلف رکاوٹیں جو ہیں وہ پیش آ رہی ہوں، تو آپ نے اس وظیفے پہ اسی طریقے سے عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو آپ کی جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے وہ ساری رکاوٹیں، وہ ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور ہے بھی بڑا آسان وظیفہ۔ تو اگر آپ نے اس وظیفے پہ اسی طریقے سے عمل کیا جس طرح بتانے لگا ہوں تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، وظیفہ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، شام کی نماز ادا کر لینی ہے، تو اس کے بعد آپ نے قبلہ رو بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے مغرب کی نماز سے لے کے عشاء کا ٹائم شروع ہونے تک آپ نے یہ وظیفہ جو ہے کرنا ہے، اس کے اندر اندر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفہ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے بیٹھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور سورہ والضحیٰ کو آپ نے 41 مرتبہ، 30ویں پارے کے اندر سورہ والضحیٰ ہے، اس کو آپ نے 41 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اور جب آپ 41 مرتبہ یہ سورت جو ہے اس کو مکمل کر چکیں تو پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آپ جب یہ عمل کر چکیں، یہ وظیفہ جو ہے مکمل کر چکیں، تو پھر آپ نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے آپ چند ہی دنوں کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کم از کم یہ آپ نے 21 دن جو ہے یہ وظیفہ لازماً کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ وظیفہ پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی عمل کے ساتھ، اگلے کسی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔